اللہ اور اس رسول نے کہا ہے اس مہینے روزہ رکھ۔ جب تک آدمی حاکم کو نہ جانے حکم کو نہیں جانتا، جب تک تمہیں کہنے والے کی طاقت کا نہیں پتا تم اس کی بات کو ہوا میں اڑا دو گے۔ ظفر عباس یہاں رہا تھا، ایس ایس پی، میرا سنڈر ماڈل اسکول کا ساتھی تھا، تو عبدالخالق بھی یہاں اے ایس پی رہ کے چلا گیا تھا کوئٹہ، وہاں ایس ایس پی بن گیا، پھر 3 چلے کے لیے آ گیا۔ وہ فیصل آباد آیا تو میں نے اس سے کہا یار ظفر عباس میرا کلاس فیلو، میرا ہاسٹل اسی کٹھے پڑے ہیں، چلو انہوں ملیے۔ وہ کہنے لگا میرا بیچ میٹ ہے، چلو ملتے ہیں۔ اسی دو میں گئے، سامنے پولیس لائن دا دروازہ، جون دا مہینہ، ابراہیم مسجد تو نکلے، سامنے دروازہ وہ بند ہوندہ ہے، پولیس واسطے ہوندہ ہے، اتنے سپاہی کھڑا ہے۔ دوسرا دروازہ وہ زرعی یونیورسٹی کراس کر کے عام دروازہ، تو اس انہیں ویکھیا ہو سکے 2 صوفی آ رہے ہیں، کی کر سکتے ہیں۔ تو ہم پہنچے تو عبدالخالق نے کہا بھائی دروازہ تک کھولو۔ انہوں کی پتہ ہے بلا ایس ایس پی کھلوتا ہے، اس نے کہا صوفی صاحب کہنے کہ بھائی گرمی بہت ہے، تیری بڑی مہربانی دروازہ کھول دے۔ صوفی صاحب اتو آؤ۔ پھر اس نے تیسری دفعہ کہا بھائی مہربانی کر دے بہت گرمی ہے۔ کہ ایک تو تسی مولوی جڑے ہو نا بڑے ضدی ہوندے، سندے نہیں ہو، ابھی کہ نا تالا لگ گیا ہے، میرے کو تو چابی کوئی نہیں، چابی کوئی۔ پھر وہ مجبور ہو گیا، اس نے کہا میں عبدالخالق ہوں، کہ حالے نو گئے کو 4 مہینے ہوئے ہیں فیصل آباد، جو سے آکے عبدالخالق تو کہ سر تو دے پیر کمبی جانن، کدی ایدے ڈھوے کدی ایدے ڈھوے، چونکہ انہوں پتہ ہے ایس ایس پی بنو ڈسمس بھی کر سکتا ہے۔ جس میں انہوں پتہ لگ گیا کہ یہ صوفی نہیں ہے، ایس ایس پی ہے، اس نے کہا حالیو مر گیا۔ یہ تبدیلی کیسے آئی؟ حاکم کی طاقت کا پتہ چلا۔ آج لوگ سردیاں روزے کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ حاکم کی طاقت کا پتہ تو یہ۔ کس نے کہا ہے روزہ رکھو؟ کون کہہ رہا ہے تراویح پڑھو؟ کون کہہ رہا ہے زبان کا روزہ نہیں ہے پورے جسم کا روزہ ہے؟ اللہ اس کا رسول ہے۔ ایک چھوٹے سے افسر میں سپاہی کو گھما کے رکھ دے، میں اس دن یہ سبق سکھیا، میں کسی کتاب اچھ نہیں پڑھیا، اس دن میں یہ سبق سکھیا کہ جب تک حاکم کی طاقت کا پتہ نہ ہو حکم کی طاقت کچھ بھی نہیں ہو۔ حاکم کی طاقت کا پتہ ہو تو حکم کے سامنے آدمی خود جھک جاتا ہے۔ آج کتنے فیصد لوگ ہیں روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، کوئی وجہ کوئی نہیں، اینے چھڑی جائیں، پیاس لگ دے گی، بھوک لگ گئی، وہ جہنم کی پیاس سے اللہ بچائے گا، جہنم کی بھوک سے اللہ بچائے گا۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازے کا نام ہے باب الریان، وہ صرف روزہ رکھنے والوں کے لیے ہے، اس میں روزہ رکھنے والے داخل ہوں گے۔ اور میں قربان جاؤں، اللہ کہتا ہے روزہ میرے لیے ہے۔ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں کہ کسی رامداس واسطے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر نیک عمل ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، پر اللہ نے روزے کو ایسے پن پوائنٹ کیا، روزہ میرے لیے ہے۔ کس وجہ سے؟ کسی نے پتہ میرا تن پتہ میرا روزہ ہے، گھر 2 پراٹھے کھا کے نکلنا تک روزہ بڑا لگ جاتا ہے، تمہیں کو پتہ لگنا۔ اللہ کہتا ہے روزہ میرے لیے ہے، کہ کسی کو نہیں پتا کہ میرے لیے بھوکا بیٹھا ہے، میرے لیے پیاسا بیٹھا ہے، تو میں کیا کروں گا؟ ہر نیکی کا بدلہ جنت ہے، اور روزے کا بدلہ تمہارا رب خود ہے، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، میں تینوں مل جاؤں گا۔ اللہ مل گیا تو پیچھے کچھ رہ گئی، سب کچھ مل گیا۔ ہارون رشید کی 3000 ماشاءاللہ باندیاں ہیں،
تے ایک ان ساملی دی نال بڑا پیار ہوئے باقی باندیاں نوں حسد ہوئے تے دویاں نوں بھئی یہ کی دا یہ کی کرندا ہارون رشید ایڈے حسن دے ہیرے تے ساملی گئی تے طواف کردا ہے ایک دن دربار لگا ہوا تو ہارون نے کہا ہارون رشید بنو عباس کا حکمران دنیا کا اپنے وقت کا سب سے بڑا بادشاہ جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا اس کی اس لڑکی کا نام تھا خالصہ سامنے والے سارے دوڑے کو وہ کھلوتی ہوئی جنہیں سارے نے مل لئی اپنیاں تو ہارون کہنے لگا تو کیوں نہیں کسی چیز کو پسند کرتی دیکھا میں پہلے گارنٹی چاہتی کہ جس پہ ہاتھ رکھوں مجھے ملے اس نے کہا ہم بادشاہ ہیں جو کہتے ہیں پورا کرتے وہ آگے بڑھی اور ہارون کے کندھے پہ ہاتھ رکھا کہا تو میرا ہے تو یہ سب کچھ میرا ہے روزہ اللہ کہتا ہے میں مل جاتا ہوں میں روزے کا بدلہ ہوں جنت شے کوئی نہیں اگر اللہ میرا بن جاوے ان وجدتنی وجدت کل شے وین فتنی فاتک کل شے اور میرے بندے میں ملا تجھے سب کچھ مل گیا میں نہ ملا تجھے کچھ نہ ملا روزہ ایسا عمل ہے کہ اس سے اللہ ملتا ہے پھر میرے نبی نے فرمایا ہے ایک عمل ایسا ہے جس کی جزا واجب ہے جو کلمہ پڑھ کے مر گیا جنت واجب ہے دوسرا عمل جو شرک کافر ہو کے مر گیا دوزخ واجب ہے دو عمل ایسے ہیں جن کی جزا برابر ہے نیکی کا ارادہ کیا نیکی لکھی جائے گی گناہ کا ارادہ کیا گناہ نہیں لکھا جائے گا کرے گا تو ایک گناہ لکھا جائے گا برابر صدقہ ایک عمل ایسا ہے جس کا اجر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہے وہ اللہ کے نام پہ جو تم خرچ کرتے ہو 1 روپیہ وہ 700 گنا تک اللہ اس کو بڑھا دیتا ہے اور یہاں رمضان میں نفل فرض بن جاتا ہے فرض 70 فرض یہ بھی میرے نبی کے طفیل ہمیں سہولت ملے جب آپ 4 فرض پڑھتے ہیں تو اب 2800 فرض پڑھتے ہیں ابھی 2 فرض جمعہ پڑھیں گے تو 1400 فرض کا ہمیں اجر ملے گا سنتیں پڑھیں گے 4 فرض کا اجر ملے گا کسی کو افطاری کرائیں گے فرض روزے کا اجر ملے گا تلاوت کریں گے ذکر کریں گے ہر شے فرض اور مولا علی نے فرمایا کہ فرض اور نفل میں اتنا فرق ہے کہ آج ایک فرض روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دے پھر اس کی قضا رکھتے قیامت تک روزے رکھتا جائے زندہ رہے ایک روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا ہے فرض اور نفل میں اتنا فرق ہے کیوں نہیں روزے رکھ رہے کہ اس اللہ کا نہیں پتا جو کہہ رہا ہے رکھو اس نبی کا نہیں پتا جو کہہ رہا ہے میرے نبی نے 9 رمضان دیکھے 9 رمضان گرمیوں پہ نہیں تھے اچھے موسم کے تھے 9 رمضان دیکھے میرے نبی نے اور آپ کی عادت تھی افطاری جلدی کرتے تھے سحری دیر سے کرتے تھے اور آپ نے 3 رات تراویح پڑھی پھر اس کے بعد چھوڑ دی کہ امت پہ فرض نہ ہو جائے حضرت عمر نے 20 پہ جمع کیا یہ نفل نماز ہے 20 پڑھو 8 پڑھو تمہارا اجر گھٹتا بڑھتا رہے گا 8 پڑھ کے تسی گھر جاتے اے موبائل ہی تو ویکھنے اور کی کچھ ویکھنے تو اس کی جگہ 12 رکعت اور پڑھ لو ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی ہے ہر سجدے پر 1500 نیکی 15 چوکی 60 ہے 60,000 نیکیاں لے کے جاتے ہو 7 وتر پڑھتے ہو 3 6 سجدے وہ 12 سے 7200 نیکیاں وہ کتنی کمائی دے کے جا رہے ہو یہ مدرسہ ہماری شاخ ہے میں اتھے باہر ایک بورڈ لوا دے وہاں جڑا ایتھے آ کے تراویح پڑھے گا ان 1500 چھوڑ 150 روپیہ ہر سجدے دا دیتا جاوے
ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਸੋਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾਲ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਕਰਾਓ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਕਹ رہا ہے 1,500 نیکی ہر سجدے پر کیوں نہیں پڑھتا ہے کہنے والے کا نہیں پڑھتا کہنے والے کا نہیں پڑھتا دکان پہ کتنا تھکتے کام میں کتنا تھکتے وہ تھکاوٹ برداشت ہے یہ برداشت نہیں تو 1.25 گھنٹے میں سارا کام ہو جاتا 1.25 گھنٹے میں ساری تراویحیں ختم ہو جاتی ہے اللہ کے واسطے یہ رات کا قیام ہے اسے نہ چھوڑ اللہ نے کہا اور روزہ میرے رب نے اس امت پہ کرم کیا رمضان کیوں کہتے ہیں روزے کے مہینے کبھی خیال ہے رمضان کیوں کہتے ہیں عربی زبان میں کوئی فالتو لفظ نہیں ہے اور کو پانی شانی دا لیاؤ اے شانی ساڑی توڑی پنجابی ہے اردو ہے عربی میں ایسا کوئی لفظ نہیں روٹی ووٹی چائے وائے کھانا وانا یہ سب فضولیات لفظ باقی زبانوں میں عربی زبان میں ایک لفظ ایسا ہے سب بابانہ لفظ ہے تو میرا میرا رسول وہ مل کر کہہ رہے ہیں کو پڑھو پڑھو جتنا پڑھو گے اتنا نفع اٹھاؤ گے نا تو 20 پڑھو گے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی 8 پڑھو گے تو گناہ کوئی نہیں گھاٹا پڑ جائے گا سال کے بعد 1 دفعہ تو میرے رب نے رات کا قیام پہلی امتوں پہ اللہ نے روزے کو فرض کیا سحری افطاری سے افطاری افطاری سے افطاری 24 گھنٹے کا روزہ ہمارے لیے سحری بھی افطاری بھی سحری بھی افطاری ان کی تراویح نہیں تھی ہماری تراویح ہے ان کی باجماعت نماز نہیں تھی ہماری باجماعت نماز ہے ان کی 2 نمازیں تھے فجر کی 2 رکعت عصر کی 2 رکعت اس نے رکوع کو ورکعی مرراکین حضرت مریم کے بارے میں آتا قرآن میں وہ ہے اللغوی جھک جانا یہ رکوع نہیں جو ہمارا نماز میں ہوتا ہے ہماری نماز کیوں پھر رکوع سے کھڑے ہونا اور پھر 2 سجدے تو رمضان اور روزہ اس میں اللہ نے مناسبت یہ رکھی ہے رمضان کا مطلب ہے جل جانا کیا مطلب ہے بولو اچھا پھر جل جانا اور روزے کا کیا تعلق ہے جب کوئی بندہ بندی روزہ رکھتا ہے تو یہاں پیاس اب میرا یہ جگہ جل رہی ہے اور بیان میں پانی پیتا ہوں مستقل تو یہ جگہ بھی جل رہی ہے یہ جو ایک جلن پیدا ہوتی ہے اس میں اللہ ایمان والوں کے گناہوں کو ڈالتا ہے اور جلا دیتا ہے ڈالتا ہے اور جلا دیتا ہے پورے 365 دنوں کے گناہ ایک ایک روزے کے ساتھ جلاتے 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 جب 29 روزے پر آتا ہے تو سارے گناہ اللہ مٹا دیتا ہے ایک اور مزید فی مہینہ 29 کا آئے تو بھی ہمارے روزے 30 لکھے جاتے ہیں کیونکہ ہم نے تو 30 کی نیت کی 30 کا آئے تو بھی 30 اور 29 کا آئے تو بھی 30 اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے آسمان پہ اللہ کا عرش اور اللہ کی طرف سے فرشتہ اعلان کر رہا ہے کوئی مانگنے والا آؤ کوئی بخشش والا آؤ کوئی رزق والا آؤ کوئی صحت والا آؤ کوئی مسئلے میں پھنسا آؤ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے نیکی کرنے والے شاباش ہمت کر دوسرا فرشتہ اعلان کر رہا ہے گناہ کرنے والے اکثر 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 پچھاڑیا بس کر توبہ کر پورا مہینہ یہ اعلان چلتا رہتا ہے اور عید کی رات اللہ فرماتا ہے میرے بندوں نے دن کے روزے اور رات کے قیام کے پر مجھے خوش کر دیا میں ان پہ سب گناہ معاف کر عید کی نماز 2 عیدیں ہمیں ملی کسی امت کو عید کی نماز نہیں ملی ہمیں 2 عیدیں ملی اور پھر
4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی. بخشش نہیں ہونے کا مطلب ہے پینڈنگ ہو جاتی ہے، پینڈنگ. 4 آدمی ان کی بخشش پینڈنگ ہو جاتی ہے. یہ نہیں کہتا اللہ کہ بالکل نہیں بخشوں گا، کہتا یہ چھوڑ دے تو بخش دوں گا. پہلا شراب پینے والا، اس کی بخشش نہیں ہوتی. دوسرا ماں باپ کو ذلیل کرنے والا. نافرمانی چھوٹی موٹی ہر اولاد سے ہو جاتی ہے، اس کے لیے عجب لفظ ہے قرآن حدیث میں اقا والدے. حقوق پتہ کیا کرتے ہیں؟ اے کو صحیح سلامت ہے. ان کو جوڑ کے دکھا سکے. بولو. جو اولاد ماں باپ کے دل کو ایسے ٹوٹے ٹوٹے کر دے ان کی بخشش نہیں ہے. چھوٹی موٹی وہ ہر اولاد سے ہو جاتی ہے، لیکن جو ماں باپ کو ایسے کر دے ان کو رولا. میرے پاس میرے پڑوسی ذمہ دار ہے، ہمارے ان سے پیو دادے کے تعلق. مجھے کہنا کہ موری صاحب میرا پتر اگے جو سڑدا پہ میں دعا نہ کر سکا اللہ انہوں بچا. اگے سڑدا پہ میں ویکھ رہا ہوں، میں نہیں دعا کرنے پہ اللہ سے انہوں بچا دے، جبکہ اس نے ماں باپ کو یہاں تک پہنچایا. تو جو ماں باپ کو اس طرح دکھ دیتا ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی. تیسرا جو ماں اور باپ کی طرف سے رشتے بنتے ہیں، بھائی بہن، ماموں، خالہ، دادا دادی، نانا نانی، چاچے چاچیاں، ان سے جو لڑائیاں لڑتا ہے اور مقدمے بازیاں کرتا ہے اور جو پہ مقدم، اس کی بخشش نہیں ہوتی. چوتھا جو کسی کے لیے نفرت پال کے رکھتا اور دل کو صاف نہیں کرتا، اس کی بخشش نہیں ہوتی. اگر یہ توبہ کر لیں سو معاف ہے. اللہ کو چاہتا ہی ہے میں معاف کر دوں. تو بھائی اگر کسی کے دل میں ایسی باتیں ہیں توبہ کر لیں. اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے ہیں صلح کر لیں، معاف کر لیں، معافی مانگ لیں. جو معافی مانگتا ہے نا اللہ کہتا تو نے معافی مانگی نا، چل میں بھی تجھے معاف کرتا. اور روزوں کی زکوٰۃ ہے، عام طور پر علماء گندم بتاتے ہیں، جائز ہے. 2 سیر گندم دے دو، روزے کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. لیکن میں کہتا ہوں روزے کی زکوٰۃ میں گندم بھی ہے، جو بھی ہے، کشمش بھی ہے، کھجور بھی ہے. سب سے مہنگی جو زکوٰۃ ہے وہ ہے کشمش. تو اب میں سے جن لوگوں کو اللہ نے وسعت دی ہے وہ گندم کا کی زکوٰۃ نہ دیں، وہ کشمش کی زکوٰۃ دیں. کہ ایک آدمی پہ 3 سیر کشمش واجب ہوتی ہے، تو 3 سیر کئی ہزار کی ہو جاتی ہے. تو اگر 4 فرد ہیں گھر کے، تو جس گھر میں آپ کی روزے کی زکوٰۃ جائے گی ان کی عید اچھی گزر جائے گی. کہنا تو 200 روپے دی آمنی وہ دنال کی بنے. تو سب سے گزارش ہے دل کھول کے اللہ پہ دو. سخی سے اللہ دوستی توڑتا نہیں اور بخیل سے اللہ دوستی لگاتا نہیں. تو بھائیو اس کے ارادے کرو، تبلیغ میں وقت دیا کرو، اس سے اور نہیں تو 3 دن لگا لیا کرو. اس سے انشاءاللہ آپ کو ایک راستہ ملے گا. 5 وقت کی نماز کی نیت کرتے ہیں سر، اور تراویح بھی پڑھنی ہے انشاءاللہ. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے زمین آسمان کے مالک تنے تنہا اللہ، تو نے اپنے فضل سے ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا. تیرا عرش پہلے آسمانوں پر ہے، تیری طرف سے صدا ندا ہے. کوئی مانگنے والا ہے، کوئی چاہنے والا ہے، کوئی شفا لینے والا ہے، کوئی رزق لینے والا ہے. کہ اللہ تیری طرف سے صدا ہے کہ مانگو. یہ ہزاروں کے مجمع نے یا اللہ تیری بارگاہ میں ماتھا ٹیکا ہے، سجدہ کیا ہے، جمعہ پڑھا ہے. ہم سارے تیرے محبوب کے طفیل اپنے لیے اور پوری امت کے لیے
یا اللہ اس نماز کی قبولیت چاہتے، ہماری نماز کو قبول فرما، اور یا اللہ سوری امت کے لیے اور میرے ملک کے لیے حالات کو بہتر فرما، یا اللہ جنگی حالات کو امن میں تبدیل فرما، یا اللہ جنگ والے حالات کو امن میں تبدیل فرما، یا اللہ دونوں طرف سے ہر طرف سے باطل نے گھیرا ہوا ہے فیات کا، اپنے فضل سے ہمیں باطل کی اسکیموں سے بچا، ان کے غلط عزائم سے بچا، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے مردوں عورتوں بچے بچیوں کی حفاظت فرما، ہمارے امیروں غریبوں کی حفاظت فرما، جن گناہوں کی وجہ سے تو ناراض ہے ہمارے وہ گناہ معاف فرما، اور پوری امت پر رحم فرما، جیسے تو ابن عمر اور واصلہ بن اسبا کی فریادوں پر فرشتوں کو تو نے اتارا تھا، آج ہم بھی وہی لفظ دہراتے ہیں، یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما، امت محمد کی مدد فرما۔ یا اللہ چاروں صوبوں میں بدامنی ہے، قتل و غارت ہے، حکومت بے بس اور عاجز ہے، یا اللہ تو کرم فرما دے، امن قائم فرما دے، قتل و غارت کو ختم فرما دے، یا اللہ پورے ملک میں مہنگائی کا طوفان ہے، اپنے فضل و احسان سے چیزوں کو سستا کر دے، یا اللہ چیزوں کو سستا کر دے، کروڑوں کروڑوں تیرے حبیب کی امت کے لوگ ان کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے ہیں، وہ ایک وقت کا کھانا بھی نہیں بنا سکتے، یا اللہ اس مہنگائی کے عذاب کو ہٹا دے، اس مہنگائی کے عذاب کو ٹال دے، یا اللہ ہمارے رزق میں برکت دے، ہماری زمینوں میں برکت دے، ہمارے کھیتوں میں برکت دے، ہماری دکانوں میں تجارت میں برکت دے، ہمارے بازاروں میں برکت دے، سود کو ختم فرما، جھوٹ کو ختم فرما، بددیانتی کو ختم فرما، دو نمبری کو ختم فرما، یا اللہ ذخیرہ اندوزی کو ختم فرما، سٹے کو ختم فرما، یا اللہ ظلم و ستم کی فضا کو ختم فرما، یا اللہ سودی نظام کو ختم فرما، یا اللہ اسلام کا شرعی معاشی نظام قائم فرما، ہمارے پانیوں میں برکت دے، یا اللہ ہمارے دریا سوکھ گئے ہیں ان میں برکت دے دے، ان میں پانی دے دے، موسم کی بارشیں عطا فرما، نیک لوگوں کے حوالے فرما، اور یا اللہ سخیوں کے ہاتھ میں پیسہ دے جو تیرے نام پہ خرچ کریں، بے وقوفوں کی حکمرانی سے بچا، بے وقت کی بارشوں سے بچا، پیسہ بخیلوں کو نہ دے، ان کی بجائے سخیوں کو عطا فرما، یا اللہ یہ جتنے بھائی تشریف لائے جو حاجات ان کے سینے میں ابل رہی ہیں اس رمضان کے روزے اور خاص طور پر جمعے کے روزے کی برکت سے ان کی ساری حاجات پوری فرما، ہمارے شال کو بھی خیر و برکت کا ذریعہ بنا، ہدایت کا ذریعہ بنا، پڑھنے پڑھانے والوں کو ہادی و مہدی بنا، ساری شاخوں میں مرکز میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہدایت کی ہوا چلا دے، ظلم و ستم کفر فحاشی زنا کے اڈے شراب کے اڈے ختم فرما، یہ بھی سود کی جتنی یا اللہ جوئے کی جتنی شکلیں ہیں انہیں اپنی قدرت سے ختم فرما، اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنا، اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنا، خامد اور بیوی میں اولاد میں آپس میں محبت پیدا فرما، سگے بھائیوں میں آپس میں محبت پیدا فرما، آپس کی لڑائیوں کو ختم فرما، چاروں صوبوں میں امن قائم کر، بلوچستان کی بدامنی کو امن سے بدل دے، KPK کی بدامنی کو عدم سے بدل دے، امن سے بدل دے، پنجاب سندھ کی بدامنی کو امن سے بدل دے، یا اللہ جو ظلم و ستم کر رہے ہیں اور جو اللہ کرائے کے قاتل بنے ہوئے ہیں
چند ہزار پر تیرے بندوں کو مار لیتے ہیں، انہیں ہدایت نصیب فرما دے، انہیں توبہ کی توفیق نصیب فرما دے۔ اگر وہ ہدایت پر نہیں آتے تو ایسے عناصر سے پورے ملک کی حفاظت فرما، پورے ملک کی حفاظت فرما۔ حکومت کے تمام محکموں میں دیانتداری کو زندہ فرما، یا اللہ رشوت کو ختم فرما، ظلم و ستم کو ختم فرما، ہماری افواج کی حفاظت فرما، ان کو بارڈر کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو ایمان پہ چلے گئے ان کے درجے بلند فرما، اور جو یا اللہ ہم راستے میں ہیں جب ہمارا وقت آئے تو ایمان پہ خاتمہ فرما۔ ہماری مسجدوں کو سارا سال ایسے ہی آباد فرما جیسے تو نے رمضان میں مسجدوں کو آباد کیا، نمازی بنا دے، قرآن پڑھنے والے بنا دے۔ یا اللہ تو فحاشی کو ختم فرما دے، فحاشی کو ختم فرما دے، فحاشی بے پردگی کو ختم فرما دے۔ جو ہسپتالوں میں مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو گھروں میں بیڈ پر ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جن کے مقدر میں موت ہے رمضان کا مہینہ تو ان کے لیے رحمت ہے، یا اللہ ان کو ایمان کی موت دے کر جنت الفردوس مقدر فرما۔ یا اللہ ہمارا جب وقت آئے تو ہمیں بھی ایمان پہ دنیا سے اٹھا اور جنت الفردوس عطا فرما، ہمیں جنت میں سب کو اکٹھا فرما۔ ان میں جتنے بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان کی صلح کروا دے، ماں باپ ناراض ہیں ان کی معافی منگوا دے، کوئی شراب کا عادی ہے اسے توبہ کی توفیق دے، کوئی بھائی بہنوں سے لڑا ہوا ہے اسے صلح کی توفیق دے، کوئی کسی کے دل میں نفرت پال کے بیٹھا ہوا ہے اس کی نفرت کو محبت میں تبدیل فرما دے۔ یا اللہ پوری امت پر رحم فرما دے، عرب و عجم پر رحم فرما دے۔ 57 ملک ہیں یا اللہ اور بے جان ہیں، بے جان ہیں، بے بس ہیں، ان پر کرم فرما دے، ان پر رحم فرما دے، انہیں نیک دل حکمران عطا فرما، ان کی قوت اور شان میں اضافہ فرما۔ اور یا اللہ آج کے یہودی اور نصارہ یہ مسلمانوں کو مارنے پر آئے ہوئے ہیں، ان کے اسلحہ کو کند فرما دے، ان کی طاقت کو توڑ دے، ان کو آپس میں لڑا دے، اور امت محمد کی حفاظت فرما، ایران کی حفاظت فرما، ایران کے رہنے والوں کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، فلسطین اور غزہ کے ایمان والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ نسألک خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انت المستعان وعلیک البلاغ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ یا اللہ جنہوں نے اس سارے اجتماع کا انتظام کیا اور اس پر خرچ کیا ان سب کو اپنے خزانوں سے بہت زیادہ عطا فرما۔ جو پولیس والوں نے ڈیوٹی دی، سپاہیوں نے، افسروں نے، ان کو ڈیوٹی کو قبول فرما، بندگی ملے ان سے، ان کی نسلوں اولادوں سے راضی ہویا۔ وصلی اللہ تعالی نبی کریم آمین۔ والآخرت دار الحیوان دار القرار، آخرت ہے قرار کی جگہ، آخرت ہے زندگی کی جگہ، آخرت ہے خوشیوں کا گھر، آخرت ہے زندگی کا گھر، آخرت ہے محبت کا گھر، جنت ہے رحمت کا گھر، جنت ہے موج میلے کا گھر، جنت ہے موت سے پاک گھر، جنت ہے غم سے پاک گھر، جنت ہے دکھوں سے پاک گھر، جنت ہے بڑھاپے سے پاک گھر، جنت ہے لڑائی جھگڑے سے پاک گھر، جنت ہے بیماریوں سے پاک گھر، جنت ہے نفرت بغض سے پاک گھر، جنت ہے پیشاب پخانے سے پاک گھر، جنت ہے نیند اونگ سے پاک گھر، جنت کی عورت
حیض نفاس سے پاک گھر میں، جنت کی عورت بڑھاپے سے پاک گھر میں، جنت کی عورت جوانی میں کامل، جنت کی عورت حسن میں کامل، جنت کی عورت سورج کو انگلی کی فنگر ٹپ دکھا دے، بھیا میں ہلا رہا ویکھو ہے باہر رینو تو نظر نہیں آ رہا، یہ فنگر ٹپ سورج کو دکھا دے میرے رب کی عزت، جلال، کبریائی، ہیبت، احدیت، سمدیت کی قسم، اس فنگر ٹپ کے سامنے سورج نظر نہیں آئے گا، غائب ہو جائے گا، اتنی روشنی نکلے گی کہ سورج، ان کوئی تارے نظر آ رہے ہیں کیونکہ سورج کی روشنی چھا گئی ہے۔ ایک جنت کی لڑکی، ایمان والی مومن عورت ہو یا حور ہو، یوں کرے گی، یوں سورج کو نظر نہیں آئے گا تو چہرہ کیسا ہوگا، وجود کیسا ہوگا، جسم کیسا ہوگا، خوشبو کیسی ہوگی، حسن کیسا ہوگا، جمال کیسا ہوگا، چال کیسی ہوگی، گفتار کیسی ہوگی، بول کیسا ہوگا، نغمہ کیسا ہوگا۔ میرا اللہ کہے گا آؤ تم نے کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے، اعلان ہوگا کہاں ہے جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے، آؤ تمہیں جنت کا گانا سناؤ۔ ان لڑکیوں سے کہے گا جن کو دیکھو تو 40 سال آدمی دیکھنے کا مزہ لیتا رہے، اللہ کی قسم آنکھ نہ جھپک سکے، اللہ کی قسم ادھر نہ دیکھ سکے، ادھر نہ دیکھ سکے، 40 سال ایسے فکس ہو کے دیکھتا رہے تو دیکھنے کا مزہ ختم نہ ہو۔ اللہ کہے گا یہ میرے بندے ہیں جنہوں نے دنیا میں حرام سے اپنے آپ کو بچایا، جنت کا گیت سناؤ۔ وہ اللہ کی تعریف کا گیت گائیں گی، بول گائیں گی، نغمہ گائیں گی، گانا گائیں گی، ساتھ جنت ساز بنے گی اور حوروں کی آواز ہوگی، اور جنت والے مست اپنے آپ سے بھی بے خبر ہو جائیں گے۔ اللہ کا اشارہ ہوگا غیبی، حوریں خاموش ہو جائیں گی۔ اللہ فرمائیں گے کیسا پایا؟ کہیں گے چس آ گیا۔ اللہ کہیں گے اس سے اچھا سنوں؟ کہنے گے اس سے اچھا کیا ہے؟ اللہ کہیں گے یا داؤد تعال ارفع المنبر۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا، آواز تھا، جب کو زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ یا جبال اوبی معاہ، قرآن کہہ رہا ہے پہاڑ بھی ایسے جھومنے لگتے تھے، تو انسانوں کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ جنگل سے جانور نکل آتے تھے اور بیٹھ کے سنتے تھے، تو اللہ کو کہیں گے یا اللہ میری آواز تو دنیا میں تھی، کہا میں نے دگنی کر کے واپس کی۔ اب داؤد کا نغمہ ہوگا، جنت کا ساز ہوگا، اور جنتی مست مست اپنا آپ بھی بھول جائیں گے، پھر اللہ انہیں خاموش کرے گا۔ ہاں بھائی کیسا ہے؟ یا اللہ کمال ہے۔ کہا اس سے اچھا سناؤں؟ تو یا اللہ وہ کیا ہے؟ تو آواز آئے گی یا حبیبی یا محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا نبی اللہ۔ آئے ہائے آواز آئے گی یا حبیبی یا محمد، میرے محبوب آئیے ممبر پر بیٹھیے، میرے بندوں کے کانوں کو خوش کیجیے، روح کو خوش کیجیے۔ میرے نبی کی آواز چھائے گی تو چلتے پانی رک جائیں گے، دریاؤں کے پرندے اڑتے بیٹھ جائیں گے درختوں پر، اور درخت بھی ساکن، اور میرے نبی اللہ کی توحید کا نغمہ سنا رہے ہیں۔ اور یہ زندگی ہے، پھول نظر ہی نہیں آندا۔ پھر اللہ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ اس سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے۔ کہیں گے اس سے اعلیٰ سنو؟ کہیں گے یا اللہ اس سے اعلیٰ کون ہے؟ تو اللہ کہیں گے لم یبق ارحم الراحمین، اب ارحم الراحمین کی باری ہے۔ اور اللہ کہے گا رضوان، کہے گا جی کا پردے ہٹاتے۔ ابھی یہ ساری باتیں پردے میں تھی، کہے گا ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری۔ حدیث کے الفاظ تو میں پڑھ کے سنا دوں کہ میرے اور میرے بندوں کے درمیان یہ دیکھو، اگر پردے ہٹا دے یوں پردہ ہٹے گا، اور اللہ مسکراتا ہوا سامنے آئے گا اور کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا۔
زندگی تو یہ ہے، اس لیے روزہ ہے، اس لیے نماز ہے، اس لیے زکوٰۃ ہے، اس لیے حج ہے، اس لیے کلمہ توحید اور رسالت ہے، اس لیے ذکر و تلاوت ہے، اس لیے سچائی اور دیانتداری ہے، اس لیے حرام سے بچنا ہے، زنا سے بچنا ہے، شراب سے بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، جوئے سے بچنا ہے، ظلم سے بچنا ہے، ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا ہے، منافقت سے بچنا ہے، ہیرا پھیری سے بچنا ہے، کہ اگو اے ہر شخص تیار ہے، تیار کرنی نہیں، تیار ہے۔ بعض نادان کہتے ہیں جنت حالی بڑی نہیں، پھر بڑھیں گے۔ ہائے، اللہ نے اپنے حبیب کو جا کے جنت دکھائی، ہوندے نہیں جنت بڑی کوئی اللہ بندے کوئی تو عقل کرے گا۔ جہنم دکھائی، جنت دکھائی، اپنا آپ دکھایا، ہم تو اس کے قائل ہیں۔ تو اللہ، میرے نبی نے کہا، اللہ ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ۔ ہائے ہائے ہائے، میرے نبی فرما رہے ہیں جتنے جنتی مرد عورت بیٹھے ہوں گے وہاں پورے محلوں میں ہوں گی، اور جنتی ایمان والے ایمان والیاں، ایک میدان ہے مزید، اس کا نام ہے مزید، اس کی گھاس سبز نہیں سفید ہے، نورانی موتیوں جیسی، اور جبریل ایک شیشہ لائے، ایمان والے تو جبریل آئے ایک شیشہ لے کر آئے، اس میں ایک ایسے گول دائرہ تھا۔ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا شیشہ ہے، یہ درمیان میں آپ دیکھ رہے ہیں؟ کہاں؟ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ یہ میدان مزید ہے۔ کہ وہ کیا ہے؟ کہ یہاں اللہ اپنا دیدار کرائے گا۔ یا رسول اللہ یہ اتنا بڑا میدان ہے، دیکھو میری چٹکی دیکھنا، ایک سیکنڈ ہوا ہے، سدرۃ المنتہا سے جبریل کو یہاں آنے میں 1 سیکنڈ لگتا ہے، سدرۃ المنتہا سے جبریل کو۔ وہ کہتے ہیں میں اس میدان میں سینکڑوں سال اڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کتھوں شروع ہوندہ ہے کتھوں مکد ہے۔ یہ اللہ نے اپنے دیدار کے لیے، اللہ ایک ایک مرد عورت سے پوچھے گا کیا حال ہے، کیا حال ہے، کیا حال ہے۔ ایوب علیہ السلام جیسی بیماری کسی نے نہیں دیکھی، کیڑے نہیں پے، یہ ایویں واہیات گل لے۔ اللہ کسے نبی نو ایسا نہیں بنائندا کہ ان ویک کے لوگ نفرت کرن۔ کیڑے نہیں، بیماری تھی، درد درد درد۔ 18 سال ایک پانی کے ڈبکی سے ساری بیماری ختم فرما دی، جوانی واپس، مال واپس، اولاد واپس۔ ایک دفعہ ایک نوجوان نے پوچھا حضور بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ فرمایا ان جوانی کے دنوں سے بہت اچھے تھے۔ معافی دے دیو حضرت جی، وہ کیسے اچھے تھے؟ کہ جب بیمار تھا روزانہ ایک دفعہ عرش سے اللہ کی آواز آتی کہ ایوب کیا حال ہے۔ اس پوچھ میں جو لذت تھی اب جوانی میں نہیں ہے۔ اب اللہ سامنے ہے، توڑے اگوئیں، موت مر گئی، بڑھاپا مر گیا، بھوک مر گئی، پیاس مر گئی، پیشاب مر گیا، پخانہ مر گیا، لڑائیاں مر گئیاں، غم مر گئے، دکھ مر گئے، مصیبت مر گئیاں، خوشیاں، اور اللہ کہتا ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ پھر اللہ اپنا قرآن سنائے۔ جب قرآن سنائے گا، پہلے جنت کے درخت ساز بنے ہوئے تھے، وہ خاموش ہو جائیں۔ اللہ کو ساز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اپنے کلام سے۔ باقی جتنوں کو ہم سنیں گے دیکھیں گے، 2 آنکھوں سے دیکھیں گے، 2 کانوں سے سنیں گے، اس کی لذت میں ایسا ڈوبیں گے۔ میرے رب کی قسم اگر موت ہوتی تو سب مر جاتا۔ لذت کی کثرت شدت سے بھی آدمی مر جاتا ہے، اور غم کی شدت سے بھی آدمی مر جاتا ہے۔ مر جاتے نہیں، موت مر گئی ہے۔ اب جب اللہ کو دیکھنا ہے تو ان 2 آنکھوں سے نہیں دیکھنا ہے۔ ہمارے جسم میں 10 کھرب سیل ہیں، کوئی نہ ان 1 2 3 کر کے نہیں گنے، اندازہ لگایا ہے اس سے زیادہ ہی ہوں۔ ہر سیل میں
جسم کا ہر عضو بننے کی طاقت. یہ میرے ناخن سے پوری آنکھ بن سکتی ہے، پورا طارق جمیل بن سکتا ہے، یہاں سے پورا طارق جمیل بن سکتا ہے. تو جتنے ہمارے سیل ہیں وہ سب آنکھ بن جائیں گے. تو 10 وہاں تو قد 125 فٹ ہوگا، تو 10 کھرب نہیں، کئی کھرب سیل ہوں گے. ان سب میں دیکھنے کی طاقت پیدا ہوگی، اور اس ساری آنکھوں سے آپ اللہ کو دیکھو گے، پھر بھی جی نہیں بھرے گا. اس کی آواز، اس کے قرآن کی لے سننے کے لیے 2 کان نہیں ہوں گے، پورا باڈی جسم کے سیل کان بن جائیں گے، اور ان پورے اربوں کھربوں کانوں سے تم اللہ کا قرآن سنو گے، پھر بھی مزے کی انتہا کو نہیں پہنچ سکے. تو بھائیو، میرے رب نے شریعت دی، اپنے محبوب کے ذریعے دی. میرے محبوب کا یہ معجزہ ہے کہ آپ کی شریعت آج تک قائم ہے، بغیر زیر زبر کی کمی بیشی تھے. تورات مٹ گئی، زبور مٹ گئی، بائبل مٹ گئی، قرآن باقی ہے، جیسے اترا تھا ویسے باقی ہے. اس کو نہ کوئی بدل سکتا ہے، لا مبدل لکلمات، نہ یہ تبدیل ہو سکتا ہے، لا تبدیل کلمات ہی، لا تبدیل لکلمات اللہ. کوئی بدلنا چاہے ناممکن، یہ خود بدل جائے ناممکن. یہ جیسے اترا میرے نبی پر ویسے موجود ہے، ایک دن اٹھا لیا جائے گا. صبح اٹھیں گے تو قرآن کے سارے ورق خالی ہوں. اسے مٹا کوئی نہیں سکتا، اسے تبدیل کوئی نہیں کر سکتا. کچھ نادان لوگ کہتے ہیں قرآن یہ وہ نہیں جو ہمارے نبی کو اترا، وہ تو اور قرآن ہے. او ہوش میں آؤ، عقل میں آؤ، ایمان میں آؤ. جس رب کے جو رب کہے انا لہو لحافظون، میں اس قرآن کا محافظ ہوں، اسے کوئی مٹا سکتا ہے؟ اسے کوئی بدل سکتا ہے؟ اس میں کوئی زیر زبر کو بھی کمی لا سکتا ہے؟ 7 لہجوں میں قرآن ہے، وہ اختلاف ہے. مثلا ہم پڑھتے ہیں حمالۃ الحطب، مراکش میں پڑھتے ہیں حمالۃ الحطب، ایک ہی چیز ہے. ہم پڑھتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین، وہ پڑھتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین. ہم کسی جگہ پڑھتے ہیں یعلمون، وہ پڑھتے ہیں تعلمون. یہ فرق، کوئی فرق نہیں. یہ میرے نبی نے کہا 7 طرح قرآن اترا ہے، جو کہ عربوں میں 7 طرح تھی. جیسے ہماری پنجابی، یہ شروع ہو جاؤ آپ یہاں سے پنڈی سے اور ہے، تھوڑا چکوال میں اور ہے، آگے آ جاؤ جیلم میں اور ہے، سرگود میں جاؤ اور ہے، یہاں اور ہے، لاہور میں جاؤ اور ہے. لیکن کوئی مطلب میں فرق نہیں ہے، صرف لہجوں کا فرق ہے. وہ فرق ہے، قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ میرے نبی کا اعجاز، میرے نبی کا معجزہ، میرے نبی کی کرامت ہے. سارے نبیوں کو اللہ نے معجزے دیے، ان کی زندگی کے ساتھ چلے گئے. میرے نبی کو اللہ نے معجزہ دیا جو قیامت تک زندہ ہے، قیامت تک زندہ ہے.